جس آیت کریمہ کی وساطت سے موضوع بنتا ہے کہ موت کے بعد کی زندگی، اللہ کریم کی بارگاہ عالیہ میں دعا ہے کہ وہ مجھ کو اس آیت کریمہ کے مطابق اس انداز میں بات کرنے کی توفیق دے اور میرے دل و دماغ کے اندر ایسی نصیحت آموز باتیں ڈال دیں کہ میرے لیے سمجھانا اور آپ لوگوں کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ میرے دوستو، قرآن پاک ایک ایسی لا ریب لا شک کامل اکمل اور جامع کتاب ہے کہ جو بندہ اس کتاب کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ کر زندگی گزارتا ہے، وہ بندہ دنیا کے اندر کامیابی حاصل کرتا ہے۔ کامیابی چاہے دنیا کی ہو یا دین کی ہو، ان سب کے اندر جس وجہ سے انسان کامیاب ہوتا ہے اس کا تعلق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اللہ کریم اپنی اس مقدس کتاب کے اندر فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، ہر انسان نے، ہر روح والی چیز جس کے اندر اللہ کریم نے روح پھونکا ہے، روح ڈالا ہے، اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب میرے دوستو، موت ایک ایسا اٹل فیصلہ ہے کہ جس انسان کی موت کا وقت جس جگہ، جس مقام پر، جس زمین کے حصے پر مقرر ہے، نہ ایک گھڑی اس سے آگے اور نہ ایک گھڑی اس سے پیچھے ہو سکتی ہے۔ اللہ کریم سورہ یونس کے اندر موت کی اس گھڑی کے بارے میں فرماتے ہیں لا يستقدمون الساعة ولا يستأخرون فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ جب انسان کا یہ نیٹا، جب انسان کی یہ موت کا وقت، اس کی زندگی ختم ہونے کا وقت مقرر ہو جاتا ہے تو نہ ایک گھڑی آگے ہوتی ہے اور نہ پیچھے ہو جاتی ہے، اس کی زندگی کا پہیہ جام ہو جاتا ہے۔ اب اس کا معاملہ اس دنیا سے ختم ہو چکا ہے۔ اب اس نے جو زندگی گزاری ہے، دنیا کے اندر جو عمل کیا ہے، اب اس کی دار الجزاء کا وقت آ گیا ہے۔ تو میرے دوستو، موت یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس نے کسی انسان کو نہ چھوڑا ہے اور نہ چھوڑنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور قیامت کی صبح تک جتنے انسان آئیں گے سب کو موت آنی ہے، حتیٰ کہ جس وقت میدان حشر لگے گا سارے فرشتے وفات پا جائیں گے۔ جن فرشتوں نے اللہ کریم کا عرش اٹھایا ہوا ہے ان کے اوپر بھی موت آ جائے گی۔ جبرائیل امین، اسرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام پر بھی موت آ
فرشتے کے ذمے موت کی ڈیوٹی ہے، اس کے اوپر بھی موت آ جائے گی، اور سور جس کے اندر سور پھونکا گیا جائے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی، اس سور کے پھونکنے والے فرشتے کے اوپر بھی موت آ جائے گی، اور آخر کے اندر اللہ کریم فرمائیں گے کہ اسرائیل تو بھی میری مخلوق ہے، تیرے اوپر بھی موت آئے گی۔ نہیں اسرائیل تو میری مخلوق ہے، تیرے اوپر بھی موت آ کر رہے گی۔ اللہ کریم اسرائیل علیہ السلام کو بھی موت دیں گے، اور جب اللہ کریم اسرائیل علیہ السلام کو موت دیں گے تو میرے دوستو اسرائیل علیہ السلام ایسی ایک چیخ ماریں گے، اگر زمین اور آسمان ہوتے تو وہ بھی اس چیز کی وجہ سے پھٹ جاتے۔ میرے دوستو جب ساری کائنات پر موت آ جائے گی تو اللہ کریم فرمائیں گے آج مجھے بتاؤ کون ہے اس بادشاہی کا مالک، آج بادشاہ کہاں گئے؟ اس وقت اللہ کریم خود فرمائیں گے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج ساری بادشاہی ایک اس اللہ کی ہے جو واحد القہار ذات ہے۔ تو میرے دوستو حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ موت کی سختی سے پناہ مانگا کرو، موت کی سختی سے پناہ مانگا کرو۔ اسی وجہ سے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس وقت ابن آدم کی موت کا وقت ہو، نزع کا ٹائم ہو، تو اس کو کلمے کی تلقین نہیں کرو، اس کے پاس بیٹھ کر کلمے کا ذکر کرو، ورد کرو، تاکہ اس کی زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو جائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کی زبان پر جاری ہو جائے۔ اور جس انسان کا اول کلمہ اور آخر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوا، وہ انسان کامیاب ہو کر اس دنیا سے جائے گا۔ تو میرے دوستو ہم نے اس وقت کے لیے تیاری کرنی ہے، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ جب ہم نمازیں پڑھیں گے، جھوٹ سے بچیں گے، غیبت سے بچیں گے، ہمارے گھر کے معاملات ٹھیک ہوں گے، ہم سے ہماری ماں بھی خوش ہوگی، ہماری بیٹی بھی خوش ہوگی، اور ہماری رفیقہ حیات بیوی بھی خوش ہوگی، ہمارے اخلاق کی وجہ سے وہ خوش ہوں گے۔ تو میرے دوستو یہ چیزیں موت کے بعد کام آنے والی ہیں۔ ان اعمال کی وجہ سے انسان کی موت کا وقت جو انسان کے اوپر طاری ہوتا ہے اس کے اندر آسانی ہوتی ہے، لیکن یہ اس انسان کے لیے جس انسان نے دنیا کے اندر رہ کر اپنی آخرت کی تیاری کی۔ میرے دوستو اللہ کریم اپنی مقدس کتاب کے اندر فرماتے ہیں کل من علیہا فان، ہر چیز کے اوپر فنا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ ایک شخص نے خواب کے اندر دیکھا، خواب اس نے بڑی عجیب دیکھی۔ میرے دوستو اس سے پہلے ایک بات سن لیں، علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنی خواب 4 بندوں کے سامنے نہیں بیان کرنی چاہیے۔ ایک بچوں کے سامنے، خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے، اس کے اندر بشارت ہوتی ہے۔ ایک بچوں کے سامنے، دوسرے نمبر پر
جائل کے سامنے، تیسرے نمبر پر دشمن کے سامنے، اور چوتھے نمبر پر عورتوں کے سامنے خواب کو نہیں بیان کرنا چاہیے۔ جس طرح تعبیر وہ نکال دیں گے ایسا ہی ہوگا۔ ایک شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ ایک چٹیا کھلا میدان ہے، اس میدان کے اندر وہ بھاگ رہا ہے اور اس کے پیچھے شیر آ رہا ہے اور وہ شیر سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک کنواں ہے، اس کنویں کے اندر وہ چھلانگ لگاتا ہے۔ میرے دوستو، جب کنویں کے اندر اس نے چھلانگ لگائی تو کنویں کے اوپر ایک درخت ہے، اور درخت کی شاخیں کنویں کے اندر لٹکی ہوئی ہے۔ اس نے شاخوں کو پکڑ لیا اور تاکہ میں کنویں کے اندر نہ گر جاؤں۔ اس نے دیکھا، نیچے دیکھا تو ایک سانپ ہے، سانپ نے اپنا منہ سے کھولا ہوا ہے۔ اس نے کہا اگر یہ مجھ سے شاخیں چھوٹتی ہیں تو سانپ مجھے نگل لے گا۔ میرے دوستو، اس نے اوپر دیکھا، ایک سفید رنگ کا چوہا ہے جو درخت کو کاٹتا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک سفید چوہا آیا اور اس نے درخت کو کاٹنا شروع کیا۔ اس کے بعد اس نے دیکھا کہ شام کے وقت سیاہ رنگ کا چوہا آیا اور اس نے درخت کو کاٹنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا اگر یہ درخت کٹ گیا تو میں سیدھا سانپ کے منہ کے اندر چلا جاؤں گا۔ میرے دوستو، اسی کشمکش کے اندر اسے پیاس بھی لگی ہوئی تھی، اسے بھوک بھی لگی ہوئی تھی۔ وہ اوپر دیکھتا ہے تو اوپر شیر کا چھتا اسے نظر آتا ہے، اور شیر کے چھتے سے تھوڑا تھوڑا شیر ٹپک رہا ہے۔ اس نے میرے دوستوں منہ کھولا اور شیر اس کے منہ کے اندر آنے لگا۔ جب میرے دوستوں اس نے نیچے دیکھا، نیچے کے حالات اسے بھول گئے۔ اوپر جو چوہا کالے رنگ کا اور سفید رنگ کا کاٹ رہا تھا وہ بھی اسے بھول گیا۔ یہ بات میری اور سے سننے کی یہ نصیحت آموز بات ہے۔ میرے دوستوں، وہ صبح اٹھا، اس نے دیکھا اپنے آپ کو وہ پسینے سے شرابور ہے۔ وہ کسی عالم کے پاس گیا، اس نے جا کر اس کی تعبیر پوچھی کہ حضرت جی میں نے خواب دیکھی اور خواب یہ ہے۔ اس عالم نے اسے کہا کہ جو تو نے دیکھا ایک چٹیل میدان ہے اور شیر تیرا پیچھا کر رہا ہے، یہ شیر تیری موت ہے، یہ شیر تیری موت ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ موت انسان کا، یہ موت روزانہ انسان کے اوپر 70 دفعہ حملہ کرتی ہے، 70 دفعہ حملہ کرتی ہے، لیکن موت اسی کی آتی ہے جس کا وقت مقرر ہوتا ہے۔ یہ شیر جو تیرے پیچھے آ رہا ہے یہ تیری موت ہے، اور تو اس موت سے بھاگ رہا ہے، اور جو تو نے کنویں کے اندر چھلانگ لگائی تو تو نے نیچے دیکھا کہ وہ سانپ نے منہ کھولا ہوا ہے، تو یہ سانپ ایک قبر ہے۔ آپ دیکھیں کہ انسان کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے اور قبر کا منہ کھولا ہوتا ہے۔ اور جو تم نے اوپر درخت کے نیچے دیکھا کہ درخت کی جڑوں کو ایک چوہا کاٹ رہا ہے، سفید رنگ کا یہ دن ہے، ایک تیری زندگی کا دن ختم ہو چکا ہے، اور جو سیاہ رنگ کا چوہا کاٹ رہا ہے یہ رات ہے، تیری زندگی کی ایک رات ختم ہو چکی ہے، تیری زندگی اتنی کٹ چکی ہے۔ اور جو تم نے اوپر دیکھا کہ شیر کا چھتا ہے اور اس سے شیر ٹپک رہا ہے، یہ تیری دنیا ہے۔ جو تو شیر جب تیرے منہ کے اندر داخل ہوا تو یہ تیری دنیا ہے، تجھے دنیا اتنی میٹھی ہے، اتنی پسند ہے کہ تم اس نیچے جس سانپ نے منہ کھولا ہوا تھا اس قبر کو تم
چکا ہے، اور جب تیرے منہ کے اندر شیر داخل ہوا تو اپنی زندگی کے وقت کو بھول چکا ہے، تیری دن بھی ایسے گزر رہے ہیں، تیری راتیں بھی ایسے گزر رہی ہیں، غفلت کے اندر تو زندگی گزار رہا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ دنیا آنی پانی ہے، اس نے انبیاء علیہ السلام کو نہیں چھوڑا۔ دو جہان کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا پانی سے پردہ فرما گئے۔ تو میرے دوستو، ہم اور آپ کون ہیں؟ ہم نے بھی جانا ہے انسان کو ایک اپنا عمل کام آتا ہے۔ جو انسان اچھا عمل کرے گا وہ عمل، اگر نماز پڑھی ہوگی یہ نماز کام آئے گی، اگر ماں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہوگا یہ کام آئے گا، بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا یہ کام آئے گا، اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہوگا، یہ چیزیں انسان کو کام آئے گی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یا بنی انہا ان تکن مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بیٹے، حضرت داؤد علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، قرآن مقدس کی آیت کریمہ ہے، انسان کا عمل چھپ نہیں سکے گا، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی اس کا کوئی عمل زمینوں کے نیچے ہوا یا کسی چٹان کے نیچے بھی ہوا، اللہ کریم اس کو بھی لے آئیں گے۔ تو میرے دوستو، ہم نے آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ اپنی زندگی میں اگر سکون چاہتے ہیں، اپنی مساجد کو آباد کریں، اپنے مدارس کو آباد کریں، اپنے گھروں کو قرآن پاک کی تلاوت سے آباد کریں، اپنے گھروں کے اندر مائیں اور بہنیں نماز کے ذریعے اپنے گھروں کو آباد کریں۔ جس گھر کے اندر قرآن داخل ہو گیا، نماز داخل ہو گئی، سلام داخل ہو گیا، اس گھر سے شیطان اور جنات میرے دوستوں کنارہ کشی کر جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ جو بندہ اپنا تعلق مسجد کے ساتھ جوڑتا ہے، نمازوں کو پڑھتا ہے اور اللہ کریم سے دعائیں مانگتا ہے، ان دعاؤں کے ذریعے اللہ انسان کی تقدیر کو بدل دیتے ہیں۔ رزق کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے، وہ رازق ہے، اس اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تھوڑا کام کریں گے اللہ اس کے اندر بھی برکت ڈالیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا